معیزالدین قیقباد بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور دوسری طرف سلطان غیاث الدین بلبن کا ایک ترک سردار جلال الدین خلجی حکومت کے خواب دیکھ رہا تھا۔ آخر ایک دن خلجی نے ترک سپاہیوں کے ذریعے معیزالدین قیقباد کا فسانہ حیات انجام تک پہنچا دیا۔ جو محافظ تھے وہی قاتل بن گئے۔ ترک سپاہیوں نے معیزالدین قیقباد کو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا اور اس کے مردہ جسم کو ریشمی بستر میں لپیٹ کر دریائے جمنا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ سلطان معیزالدین قیقباد کے قتل کے بعد جلال الدین خلجی کے 6 سالہ بیٹے کیومرث کو شمس الدین کا لقب دے کر ہندوستان کے تخت پر بٹھا دیا۔ اگرچہ سلطنت کی پوری باغ دوڑ جلال الدین خلجی کے ہاتھوں میں تھی، لیکن پھر بھی وہ دنیا کو دکھانے کے لیے سلطان بلبن کے خاندان کی وفاداریوں کا دم بھرتا تھا۔ پھر ایک دن یہ مصلحت بھی ختم ہو گئی۔ جلال الدین خلجی نے قیقباد کے 6 سالہ بچے کو قتل کرا کے اپنی مطلق العنان حکمرانی کا اعلان کر دیا۔ سلطان جلال الدین خلجی پر اپنے 2 آقازادوں کا قتل ثابت ہے، مگر پھر بھی مورخین اسے ایک نیک سیرت فرمانروا قرار دیتے ہیں۔ یہ کیسا عجیب مذاق ہے۔ جلال الدین خلجی سلاطین ہند میں پہلا حکمراں تھا جس نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے نیاز حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ایک دن سلطان جلال الدین خلجی کے چند باہوش مصاحبوں نے اپنے فرمانروا سے کہا، آپ دیگر اہل فن اور علماء پر اپنے الطاف و اکرام کی بارش کرتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ مستحق لوگ آپ کی نظر التفات سے محروم ہیں۔ آخر وہ کون لوگ ہیں؟ سلطان جلال الدین خلجی نے تعجب سے پوچھا۔ شیخ نظام الدین اور ان کے کچھ ساتھی غیاث پور میں نہایت غربت اور افلاس کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مصاحبین نے عرض کیا، اگر آپ ان درویشوں کی کفالت کریں تو یہ بات حکومت ہند کے لیے انتہائی سعادت کا باعث ہوگی۔ شیخ نظام الدین ایک باکمال بزرگ ہیں۔ سلطان جلال الدین خلجی خود بھی علم دوست حکمران تھا، اس لیے وہ اپنے مصاحبین خاص کے مشورے پر فوری طور پر عمل پیرا ہوا۔ کاتب سلطانی نے فرمائے روائے ہند کے حکم کے مطابق یہ عبارت تحریر کی، اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کے لیے اور آپ کے ساتھی درویشوں کے لیے کچھ گاؤں یعنی جاگیریں وقف کر دوں۔ سلطان جلال الدین خلجی کے مکتوب کو حضرت نظام الدین اولیاء نے بغور پڑھا۔ شاہی قاصد کا خیال تھا کہ غیاث پور کے گوشے میں فاقہ کشی کی زندگی گزارنے والا یہ درویش عطیہ سلطانی کو فوراً قبول کر لے گا، مگر شاہی قاصد اس وقت حیران رہ گیا جب حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے مکتوب سلطانی واپس کرتے ہوئے فرمایا، سلطان کو اس فقیر کی جانب سے سلام پیش کرنا اور کہہ دینا کہ اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ میرے لیے یہی پرسش کافی ہے کہ ایک حکمراں کو ان لوگوں کا خیال تو آیا جو دربار سلطانی سے بہت دور ایک گوشے میں اپنی زیست بسر کر رہے ہیں۔ شاہی قاصد کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں حضرت نظام الدین اولیاء کے چہرے مبارک کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار کسی ضرورت مند شخص کی بے نیازی کا یہ انداز دیکھا تھا۔ یہ حضرت محبوب الہی کی تواضع تھی کہ آپ نے سلطان جلال الدین خلجی کے محبت نامے کا جواب دعاؤں سے دیا، اور یہ آپ کی غیرت تھی کہ ایسی بڑی جاگیر کو ادائے بے نیازی کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ پھر جب سلطان کا قاصد واپس جانے لگا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ تو میرا فیصلہ تھا کہ میں شاہی عطیات کو پسند نہیں کرتا، مگر ممکن ہے کہ میرے دیگر ساتھی ضرورت مند ہوں۔ تمہارے سلطان نے اپنے مکتوب میں ایک میرا ہی نہیں دوسرے درویشوں کا بھی ذکر کیا ہے، اس لیے مجھے لازم ہے کہ میں ان سے بھی ان کی رائے معلوم کر لوں۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے سلطان جلال الدین خلجی کا وہ خط اپنے مریدوں اور دوسرے خدمتگاروں کے پاس بھیج دیا۔ سیر الاولیاء میں سید امیر خرد رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے کہ جب دوسرے مریدوں اور خدمتگاروں نے سلطان جلال الدین خلجی کا خط دیکھا تو وہ لوگ جو بھوک کے عذاب سے گزر رہے تھے حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، شیخ اگر یہ جاگیر مل جائے تو ہمارے دن پھر جائیں گے۔ آپ کے صبر و استقامت کا یہ عالم ہے کہ پانی تک نہیں پیتے، مگر ہم لوگ اتنی قوت برداشت کہاں سے لائیں؟ ہماری حالت بہت شکستہ ہے، فاقے کرتے کرتے تھک چکے ہیں، خدا کے لیے اس عطیہ سلطانی کو قبول فرما لیجئے۔ حضرت محبوب الہی نے اپنے خدمتگاروں کی درخواست کو سنا جو بہت عاجزانہ تھی۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ جو لوگ سلوک کے راستے میں سختیاں برداشت نہیں کر سکتے وہ خانقاہ سے چلے جائیں، مگر آپ نے رسم دلداری ادا فرمائی اور ان لوگوں کے جواب سے خفا نہیں ہوئے جو کم ہمتی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔
پھر آپ نے اپنے پیر بھائی سید محمد کرمانی اور چند دوسرے لوگوں کو طلب کر کے فرمایا، اس ملک کا حکمراں درویشوں کے لیے ایک جاگیر وقف کرنا چاہتا ہے، اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سید محمد کرمانی اور دوسرے دوستوں نے عرض کیا، مولانا نظام الدین، ہم تمہارے یہاں وقتاً فوقتاً کھانا کھا لیتے ہیں، اگر یہ جاگیر مقرر ہو گئی تو پھر ہم تمہارے گھر کا پانی تک نہیں پئیں گے۔ حضرت نظام الدین اولیاء دوستوں کے جواب سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، میں دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا، میرا مقصود صرف تمہاری صحبت ہے، میں تمہارے جواب سے مطمئن ہوں، الحمدللہ تم دین کے کاموں میں میری مدد کرتے ہو، دوستوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدین حضرت برہان الدین غریب اور حضرت شیخ کمال الدین یعقوب کو طلب کر کے سلطان جلال الدین خلجی کا خط ان کے سامنے رکھ دیا۔ دونوں مریدوں نے مکتوب سلطانی کو پڑھا اور بصد احترام عرض کیا، شیخ عالی مقام نے کیا پسند کیا؟ کوئی طلب نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تو پھر یہ خادم بھی اپنے سینے میں کسی جاگیر کی طلب نہیں رکھتے۔ حضرت برہان الدین غریب اور حضرت شیخ کمال الدین یعقوب نے بیک زبان عرض کیا، ہمیں تو صرف اپنے شاہ کی غلامی منظور ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے مریدین کا جواب سن کر نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، اللہ تمہیں اس حسن نیت کا صلہ دے اور خارزار حیات میں مزید استقامت بخشے۔ اس کے بعد حضرت محبوب الہی نے شاہی قاصد کو طلب کیا اور خط واپس کرتے ہوئے فرمایا، میں نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا مگر کسی کو بھی اس جاگیر کی حاجت نہیں، مجھے اپنے غم گساروں سے یہی امید تھی، اب تم سلطان سے یہ کہہ دینا کہ غیاث پور میں رہنے والوں کو ان کا اللہ کافی ہے۔ شاہی قاصد ناکام و نامراد واپس چلا گیا۔ پھر حضرت نظام الدین اولیاء نے ان خدمتگاروں کو جو فاقہ کشی سے تنگ آ کر جاگیر سلطانی قبول کرنے کے خواہاں تھے طلب کر کے فرمایا، تم لوگ صبر کرو، ان قریب تمہارے لیے رزق کثیر کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ سلطان جلال الدین خلجی نے حضرت محبوب الہی کا حرف انکار سنا اور حکومت کے ہنگاموں میں گم ہو گیا۔ دراصل سلطان کی پیشکش میں خلوص نہیں تھا، اگر اس کے دل میں درویشوں کے لیے تڑپ ہوتی تو وہ بار بار درخواست کرتا، بلکہ جاگیر کے کاغذات لے کر خود حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ وہ تو عنایت شاہی کا ایک انداز تھا، ایک رسمی کاروائی تھی، پھر حضرت نظام الدین اولیاء جیسا مرد قلندر اسے کیسے قبول کرتا؟ آپ تو خود رسم شکن تھے، پھر زمانے کی یہ حقیر رسمیں آپ کی بارگاہ جلال میں کیسے داخل ہو سکتی تھیں؟ جب بھی کوئی امیر شرف باریابی چاہتا تو حضرت محبوب الہی ناگوار لہجے میں فرماتے، ان امراء کو کیا ہو گیا ہے، درویش کا وقت برباد کرنے کے لیے یہاں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ سلطان جلال الدین خلجی کا عطیہ شکریہ کے ساتھ لوٹا دیا گیا تھا اور اب پھر غیاث پور کے درویش کی خانقاہ میں 4 وقت کا فاقہ تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء ممنوع ایام کے علاوہ ہمیشہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اگر غذا میسر آ جاتی تو جو کی 1 روٹی سے افطار فرماتے اور دوسری روٹی سے سحری کا اہتمام کرتے۔ کل 2 روٹیاں آپ کی خوراک تھی۔ اکثر روایتوں میں درج ہے کہ حضرت محبوب الہی نے برسوں نمک کے پانی کے ساتھ جو کی روٹی استعمال کی، یعنی لذت کام و دہن سے آپ اتنے ہی دور تھے جتنی یہ زمین اور آسمان ہے۔ غیاث پور میں ایک بوڑھی عورت حضرت نظام الدین اولیاء کی ہمسایہ تھی اور آپ سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ اس بوڑھی عورت کا یہ کام تھا کہ صبح سے شام تک رسی بٹتی اور پھر دوسرے دن قریب کی آبادی میں جا کر اس رسی کو فروخت کر دیتی، پھر 4 پیسے جو حاصل ہوتے ان سے جو کا آٹا اور تھوڑی سی ترکاری خرید لاتی۔ اس کے بعد چند روٹیاں پکا کر حضرت محبوب الہی کی خدمت میں پیش کر دیتی۔ پہلی بار جب ان ضعیف خاتون نے اس طرح اپنی عقیدت کا مظاہرہ کیا تو حضرت نظام الدین اولیاء نے یہ کہہ کر وہ روٹیاں قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس غذا سے تو خود تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتا، پھر ہم لوگ تمہارے ناتواں کندھوں پر اپنے رزق کا بوجھ کیوں ڈالیں؟ ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہی ہمارا رازق بھی ہے اور دوسری ضروریات کا کفیل بھی۔ حضرت محبوب الہی کا جواب سن کر بوڑھی عورت گریہ وزاری کرنے لگی، مجھے اپنی خدمت سے محروم نہ فرمائیے، میرے نامہ اعمال میں اس کے سوا کچھ نہیں۔ ضعیف خاتون کے لہجے میں اس قدر خلوص اور گداز تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء انکار نہ کر سکے اور جو کی پکی ہوئی روٹیاں قبول فرما لیں۔ اب یہ اتفاق تھا یا قدرت کی کوئی مصلحت کہ وہ خاتون کئی دن سے رسیاں تیار کر رہی تھی مگر کوئی خریدار نہیں ملتا تھا۔ حضرت محبوب الہی اور دوسرے درویشوں کی طرح وہ خاتون بھی 4 دن سے بھوکی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے عقیدت کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی تکلیف کو بھول گئی اور ہمہ وقت اس فکر میں رہتی تھی کہ رازق
خالق دو عالم کس طرح چند روٹیوں کا انتظام کر دے اور یہ مردان خدا ان روٹیوں سے روزہ کشائی کریں۔ بالآخر 5ویں دن کسی شخص نے ان خاتون سے ایک رسی خرید لی۔ خاتون بہت خوش تھیں کہ آج فاقہ کشی کا یہ تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ رسی فروخت کرنے سے جو رقم حاصل ہوئی تھی وہ محض اتنی تھی کہ اس سے ایک سیر جو کا آٹا خریدا جا سکتا تھا۔ خاتون نے یہی کیا اور جب عصر کا وقت آیا تو انہوں نے وہی سیر بھر آٹا حضرت محبوب الہی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت محبوب الہی کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر مولانا کمال الدین یعقوب کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یہ نظر خلوص ہے، اسے قبول کر لو اور آٹے کو دیگ میں ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دو۔ حضرت شیخ کمال الدین یعقوب نے پیر و مرشد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو کے آٹے کو دیگ میں ڈال دیا اور پھر زیادہ مقدار میں پانی بھر دیا۔ اس کے بعد آگ دہکا دی۔ ایسا کرنے سے حضرت محبوب الہی کا مقصد یہ تھا کہ آٹے کے علاوہ غیب سے کچھ اور حاصل ہو تو اسے بھی دیگ میں ڈال کر پکا لیا جائے۔ اس طرح غذا کی مقدار بڑھ جاتی، ورنہ روٹیاں پکائی جائیں تو 1-2 نوالوں سے زیادہ خوراک کسی درویش کے حصے میں نہ آتی۔ آگ کے شعلے بھڑکتے رہے اور پانی ابلتا رہا۔ اسی اثنا میں ایک گدڑی پوش فقیر کہیں سے گھومتا ہوا آیا اور ناراض زنی کرنے لگا، اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ اسے فقیر کے سامنے پیش کرے، آج فقیر بہت بھوکا ہے، جلدی کرو اور اس کی بھوک مٹا دو۔ درویش ناراض زنی کرتا ہوا کمال الدین یعقوب کے پاس پہنچا۔ مولانا اس وقت دیگ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ نزدیک آ کر درویش نے پھر صدا لگائی، اگر کچھ ہے تو کھانے کو دے، دیگ کو کیوں بند کر رکھا ہے، اس کا منہ کھول دے۔ حضرت مولانا کمال الدین یعقوب نے غور سے اس گدڑی پوش کی طرف دیکھا۔ درویش کا لباس دریدہ اور میلا تھا، اس کی داڑھی بے ترتیب تھی اور بال پریشان تھے۔ وہ اپنی ظاہری حالت سے کوئی مجذوب معلوم ہوتا تھا۔ مولانا کمال الدین یعقوب جس منزل کے مسافر تھے وہ یکسر ہوش کی منزل تھی، وہاں کسی جذب و مستی کو دخل نہیں تھا۔ مولانا نے گدڑی پوش کو ایک نظر دیکھا اور اٹھ کر حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت محبوب الہی اس وقت کچھ پڑھ رہے تھے۔ مولانا کمال الدین یعقوب کو اپنے سامنے دست پستہ کھڑا دیکھ کر آپ نے ان سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ ایک مرد درویش بہت بھوکا ہے۔ مولانا کمال الدین یعقوب نے عرض کیا، اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے پیے بغیر نہیں جائے گا۔ مولانا آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے ایک عارفانہ تبسم کے ساتھ فرمایا، اس میں تو اس درویش کا بھی حصہ شامل ہے، ہم تو محض منتظم ہیں، مخلوق خدا کو کھلانے کے لیے ہی بیٹھے ہیں۔ درویش سے بھی کہہ دو کہ ابھی کھانا پک رہا ہے، جیسے ہی تیار ہوگا سب سے پہلے ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پیر و مرشد کا حکم سن کر مولانا کمال الدین یعقوب واپس تشریف لائے اور اجنبی درویش کے سامنے حضرت محبوب الہی کے الفاظ دہرائے۔ گدڑی پوش فقیر بھوک سے بہت بے قرار تھا، شدید حالت اضطراب میں کہنے لگا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں انتظار نہیں کر سکتا، اپنے شیخ سے کہہ کہ کھانا جس حالت میں موجود ہے بھیج دیں، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ خود ہی مجھے کھانا کھلائیں۔ یہ کہہ کر وہ گدڑی پوش فقیر وہاں سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ مولانا کمال الدین کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں اس گدڑی پوش فقیر کو دیکھتے رہے، پھر جھجکتے ہوئے دوبارہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درویش کی خواہش من و عن بیان کر دی۔ وہ لمحات بڑے عجیب تھے جب مولانا کمال الدین یعقوب نے حضرت محبوب الہی کو اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت شیخ نہایت جذب و شوق کے عالم میں فرما رہے تھے، میزبان کے لیے مہمان کی تواضع فرض ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر فرض یہ ہے کہ مہمان جس طرح بھی خوش ہو اسے خوش کیا جائے۔ یہ کہہ کر حضرت محبوب الہی اس جگہ تشریف لے گئے جہاں وہ گدڑی پوش کھانے کے انتظار میں بیٹھا تھا، اور سامنے ہی وہ دیگ پک رہی تھی جس میں سیر بھر جو کے آٹے کے سوا کوئی دوسری جنس خوردنی شامل نہیں تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھ کر وہ درویش کھڑا ہوا اور مسکرانے لگا، شیخ اللہ تمہیں خوش رکھے، آج بہت بھوک لگی ہے اس لیے تمہارے دروازے پر چلے آئے، اب تم اپنے ہاتھ سے اس فقیر کو کچھ کھلاؤ۔ حضرت محبوب الہی نے دیگ کے قریب جا کر دیکھا، پانی اس طرح ابل رہا تھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی انسانی جسم پر گر جاتا تو کھال جھلس کر رہ جاتی۔ اس صورتحال کے پیش نظر حضرت شیخ نے فرمایا، آپ نے مجھ فقیر کو میزبانی کی سعادت بخشی، مگر کھانا ابھی گرم ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ شیخ اب انتظار نہیں، درویش بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا، تم اس آگ کی بات کر رہے ہو، میرے شکم میں جو آگ لگی ہے وہ اس سے بھی فزوں تر ہے، بس تم دیگ اٹھا کر میرے سامنے لاؤ۔ کپڑے سے دیگ کے دونوں کنارے پکڑ لیے۔ پیر و مرشد کے اس عمل کو دیکھ کر مولانا کمال الدین یعقوب آگے بڑھے، مگر حضرت محبوب الہی نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ میزبان کو مہمان کی
مرضی کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ہمارا مہمان یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کی تواضع کروں۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء دیگ اٹھا کر اس درویش کے پاس لے گئے۔ مولانا کمال الدین یعقوب کو گدڑی پوش کی یہ ادا سخت ناگوار گزری کہ اس نے اپنی جگہ سے حرکت تک نہ کی اور اس طرح بیٹھا رہا جیسے خانقاہ کے لوگ اس کے خدمتگار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مولانا کمال الدین یعقوب نے محسوس کیا کہ حضرت محبوب الہی کی پیشانی مبارک پر ناگواری کی شکن تک نہیں، بلکہ آپ دیگ اٹھانے کے وقت بہت مسرور نظر آ رہے تھے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء دیگ لے کر اس درویش کے قریب پہنچے تو وہ بھوک کی شدت سے اس قدر مضطرب ہوا کہ اس نے ابلتے ہوئے پانی میں بے جھجک اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ حضرت محبوب الہی اسے منع کرتے ہی رہ گئے، مگر درویش بار بار دیگ میں ہاتھ ڈالتا اور پھر جو کے رقیق آٹے کو منہ میں رکھ لیتا۔ گدڑی پوش نے یہ عمل 3 بار دہرایا، پھر اس نے دیگ کو اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ وہ دیگ دراصل مٹی کا ایک بڑا مٹکا تھی جو زمین پر گرتے ہی ٹوٹ گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نہایت صبر و سکون کے ساتھ درویش کی اس حرکت کو دیکھتے رہے، مگر مولانا کمال الدین یعقوب خاموش نہ رہ سکے۔ مہمان، تم نے یہ کیا کیا؟ مولانا کے لہجے سے تلخی کا رنگ نمایاں تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس پانی جیسی غذا سے کچھ اور بندگان خدا بھی روزہ کشائی کرتے۔ افسوس تم نے دوسروں کی بھوک کو نظر انداز کر دیا۔ تم نہیں جانتے کہ یہ درویشان خدا مست کتنے دن کے فاقے سے ہیں۔ میں اللہ کے حکم سے یہ بات جانتا تھا، مگر کیا کرتا کہ میرے لیے اللہ کا یہی حکم تھا۔ درویش بڑی بے نیازی کے عالم میں بول رہا تھا، مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ میں اس دیگ کو توڑ دوں۔ یہ کہہ کر گدڑی پوش حضرت محبوب الہی کے قریب آیا اور نہایت محبت آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، شیخ نظام الدین، تمہیں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے نعمت باطنی بخشی اور میں نے تمہاری فاقہ کشی کی دیگ کو توڑ دیا۔ اب تم سلطان ظاہری بھی ہو اور سلطان باطنی بھی۔ یہ کہہ کر وہ درویش تیز قدموں سے چلا گیا اور تھوڑی دور جا کر غائب ہو گیا۔ مولانا کمال الدین یعقوب حیرت سے اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت محبوب الہی نے اپنے مرید کی حیرت دور کر کے فرمایا، مولانا، اللہ کی قدرت بھی لامحدود ہے اور اس کا کرم بھی۔ انسان عاجز ہے کہ وہ تو توفیق الہی کے بغیر کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ ہم نہیں جانتے کہ کس بھیس میں کون ہے۔ آؤ اپنے اللہ کا ذکر کریں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس گدڑی پوش درویش نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو سلطان ظاہری و باطنی کہہ کر پکارا تھا، اس لیے آپ کا ایک لقب سلطان المشائخ بھی ہے۔